بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، پوری فیملی کا چینل ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اوور آل سارے جتنے بھی مسائل آپ لوگوں کے ہیں، ہمارے مطلب قوم کے ہیں یا پوری کمیونٹی کے ہوتے ہیں، اس میں ڈسکس کیا ہے۔ زیادہ تر پیسے کا معاملہ ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ پھر سائیکولوجیکل مسائل ہیں آپ کے، جو مطلب نفسیاتی طریقے سے ہوتے ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ ایجوکیشن کو بھی کیا ہے، پھر بزنس کیسے چلاتے ہیں، بزنس سٹارٹ کیسے کرتے ہیں، اور اپنے ذہن کو کس طرح سے آپ نے بالکل ہلکا کر کے رہنا ہے۔ یہ باتیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کے گوش گزار کرتے جائیں گے، اور اس کو ایک لرننگ ویب سائٹ سمجھیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ریئیکشن آئے تھے پورے ملک سے، اور پھر اوورسیز سے، انڈیا سے، سعودی عربیہ سے، باقی جو ہماری 20% ویورشپ اوورسیز کی ہے، وہاں سے بھی جو کالیں آئیں مسقط سے، تو اس کے بارے میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ انہوں نے فوری طور پہ کیا سمجھا۔ مثلا ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ نے کاروبار کرنا ہے تو ہم سے رابطہ کریں، اور رابطے کا میرے خیال میں مطلب سب لوگ یہ سمجھے ہیں، یا جو یوٹیوب والوں نے جو بھی اس کو لاگرتھم کر کے اس کو وائرل کیا ہے، اس کا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فوری طور پہ کوئی مطلب ہے کسی ٹرک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، اور 5,000 کی نوٹوں کی گڈیاں جو دے رہے ہیں، لون دے رہے ہیں، دھڑا دھڑ دے رہے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اپنے ویب سائٹ کے بارے میں بتا دوں۔ اسلامی کاروبار .com جو ہے ایک ویب سائٹ ہے، بہت ہی کمپریہنسو آپ نے ویب سائٹ بنایا ہے۔ سب سے پہلا اس کا پہلا کیپشن یہ کہ اسلامی کاروبار والے لون نہیں دیتے، نہ اسلامی کاروبار ویب سائٹ والے جو لوگ جو ہیں وہ کسی سے انویسٹمنٹ کے لیے سرمایہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ تو چیز کلیئر ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک فورم آپ کے لیے پرووائڈ کیا ہے، پروفیشنل فورم ہے۔ ہم ایک فرم ہے، فرم آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں۔ ہم نے یہ آبزرو کیا اپنے ایکسپیرینس، 50 سال کے ایکسپیرینس میں، کہ لوگوں کے پاس چونکہ پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، پراپر لائبلٹیز اور ڈیوٹیز کی کوئی لسٹ نہیں ہوتی، کوئی سیکورٹیز نہیں ہوتی، پریکاشنز نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کے لڑائی جھگڑے، مار کٹائیاں، لاسز پڑتے ہیں، اور پھر عدالتوں میں جاتے ہیں، اور اس طرح کاروبار بھی برباد ہوتے ہیں، اور بندے بھی اس طرح سے اپنے ٹائم اور انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیں میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ اس کے بارے میں 4 کم از کم ویڈیو ہم نے اپلوڈ اس کے اوپر کی ہوئی ہیں کہ اس کا اسلامی کاروبار کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس پہ ایک میمورینڈم آف ایسوسیشن، یعنی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، ایک پارٹنرشپ ڈیڈ کا ایک فریم ورک دیا ہوا ہے، جس میں پھر غلط فہمی ہوئی، کسی نے پڑھا وہ تو اس پہ لکھا ہوا تھا جی ورکنگ پارٹنر 20% لے گا، اور جو اپنا انویسٹر ہے اس کا 80% ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو پرسنٹیج طے ہوگی وہ آپ کی پروفیشنل طریقے سے طے ہوگی۔ اور دوسرے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ قرضہ نہیں ہے، فکسڈ انٹرسٹ بیس کے اوپر قرضہ نہیں ہے، یہ آپ کے ایکچوئل پروفٹ اینڈ لاس بیسس کے اوپر جو ورکنگ پارٹنر دے گا اس کی شیئرنگ ہوگی، اور شیئرنگ اس طریقے سے ہوگی پرسنٹیج کے حساب سے کہ اگر ورکنگ پارٹنر کا کام چل رہا ہے، پہلے مثال تو اس نے لگایا ہوا ہے، تو اس کی پوری بزنس کی ایویلیوشن کریں گے۔ اس ایویلیوشن کے مثال کے طور پہ اس کی ایویلیوشن 10 لاکھ آ گئی۔ اب جو نیا پارٹنر آ رہا ہے وہ اس کی 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے، تو جو ایگزسٹنگ پارٹنر ہے اس کی مطلب ہے دوگنا اس کا حصہ ہوگا۔ ایک اس کا جو انویسٹر کا ہے اس کا 1% ہوگا، اس کا مطلب 1% نہیں، سوری، مطلب اس 2 to 1، مطلب ایک کا 2 تہائی ہوگا، ایک کا 1/3 ہوگا، 2/3 and 1/3 حصہ داری ہوگی۔ تو یہ اس طرح سے ہوگی۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ وہ دونوں فریقین جو ہیں، جو پارٹیز ہیں، ان کی ایگریمنٹ سے ہوگا۔ دیٹ از نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں ایک بیان حلفیہ ہے جو نہایت اللہ تعالیٰ کے جو مطلب احکامات ہیں ان کے مطابق، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہم نے اس کو رائٹنگ میں لے کے آئے ہیں۔ قرآن کے بھی آیات ہیں کہ جو کوئی معاہدہ کرو، بات چیت کرو، اس کو رائٹنگ میں لے آؤ۔ وہ رائٹنگ میں پارٹنرشپ ڈیڈ تو آپ کا آ گیا۔ دوسرے یہ آپ کا جو حلفیہ بیان ہے، اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کاروبار میں، سچائی سے کام لوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، اور اس کے بعد پیسے کی کوئی ہیرا پھیری نہیں کروں گا، اوپر نیچے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، میں اپنی کمٹمنٹ پوری کروں گا، اگر اس کو سامان دینا ہے اس کی پوری کمٹمنٹ کروں گا، وعدہ ایفا کروں گا یعنی۔ چوتھے، پولائٹلی نائسلی بات کروں گا، اور کس سے جھگڑا نہیں کروں گا،
کسی مقدمے بعد میں نہیں پڑھوں گا. تو یہ اس کا ایفیڈیوٹ اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اگر آپ کو یوٹیوب پہ جائیں سرچ کریں تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو آپ کو ملے گی جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ پاکستانی قوم سب سے بڑی منافق قوم ہے. بہت انہوں نے ہارش الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن میں اس کو مائلڈلی کہتا ہوں کہ شاید ہمارا لوگوں میں رجحان یہ چل گیا ہے کہ روٹین میں ایک بڑی مطلب تسلسل سے عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، روٹین میں تسلسل سے کسی بھی مطلب پیسوں میں ڈنڈی مارتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3، کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے. 9 بجے کا ٹائم ہے تو رات کے 11 بجے آ جائیں گے جی میں سوری فلاں چیز خراب ہو گئی تھی. یا کمٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سروس دینی ہے، کوئی سامان ڈیلیور کرنا ہے تو آپ اپنا وقت پر ڈیلیور کریں تاکہ جو بندے آپ سے سامان خرید رہے ہیں وہ اس کو آگے لے کے چلیں اور اپنا جو کاروبار اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. چوتھا، پولائٹلی نائسلی صبر سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور ان کی سیرت مبارکہ ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا، صبر سے حکمت سے کام لینا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے مثال کے طور پہ چیمبر آف کامرس کا اگر آپ دیکھیں تو جو زیادہ تر بزنس مین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے 3 4 اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. ایک تو آپس میں ڈائریکٹر جو ہیں یا پارٹنر ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی، ہو گیا جی. نمبر 2، وہ جو بینک کے ساتھ لون لینا اس کا ٹوٹلی ڈفرینٹ اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا، جو ٹیکس والوں کو دینا ہے وہ تین کے اکاؤنٹس ہیں. اب مجھے بتائیں جب آپ کے 3 قسم کے اکاؤنٹس ہوں گے تو اس میں سارا میرے خیال میں سارا رزق حرام ہی ہے کہ جھوٹ بول کے بددیانتی کر کے ادھر سے ادھر سے. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو بھائی گزارا نہیں ہے تو پھر آئی ایم سوری، آپ اللہ کی نافرمانی دیدہ دلیری سے اعلان کر رہے ہیں تو اس کے لیے نتائج بھگتنے تیار ہو جائیں. کیونکہ جو لوگ سود لے رہے ہیں یا بینکوں سے ڈیل کر رہے ہیں یا اس طرح کی حرام خوریاں کر رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں یا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا رزق حلال نہیں رہتا. اور اس کے حرام کے بارے میں اتنی زیادہ وعید آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اس سے نفرت کی ہے، اتنا غضب اپنا دکھایا ہے کہ سب سے پہلا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق حرام کماتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو کوئی واسطہ نہیں، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہے، اس کا کوئی حج قبول نہیں ہے، زکوٰۃ قبول نہیں ہے، خیرات قبول نہیں ہے، کوئی بھی نیکیاں کرے گا وہ قبول نہیں ہے. ایک تو دنیا داری میں اس کا کوئی مطلب ہے، اس پہ برکتیں نہیں آئیں گی، رحمت نہیں آئے گی، آخرت میں الگ سے جواب دینا پڑے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس قسم کے بھی آپ کے حالات ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ ہی بولنا ہے تو چھوڑ جائیں، کہیں اور چلے جائیں، کہیں اور ہجرت کریں جہاں پہ لوگ سچ بولتے ہیں. یہ پوری دنیا میں ایسے ہی حال ہے بھائی. یہ اور سختیاں ایک طرح کی ہوں گی، دوسری طرح کی سختیاں ہوں گی. تو لہٰذا آپ کو جو اگر قوانین نرم بنوانے ہیں تو سچ بولیں اور حکومت کے اوپر ایکسرسائز کریں اپنی اتھارٹی کو کہ اتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں، لہٰذا یہ ہم اتنا ٹیکس نہیں دے سکتے. مثلا میں آپ کو اپنی ایک مثال دے سکتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا FBR میں ممبر آڈٹ جانے کا. تو اس وقت جو تھی انفارچونیٹلی سیل ٹیکس کی پرسنٹیج تھی 17%. تو میں نے پہلی یا دوسری میٹنگ میں بڑا پریشرائز کر کے درخواست کر کے میں نے کہا جی یہ اس میں کافی ویسیج ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا مطلب ریلیف دیں. تو میں 15 پہ لے آیا تھا ان کو، 15 میں نے کمٹ کر لیا تھا. اس کے بعد پھر میرا خیال اور اس کو نیچے لے کے جائیں گے یا اس کو ٹوٹلی ایلیمنیٹ کر دیں گے. میری دانش میں بزنس مین جو بھی کمیونٹی ہماری چل رہی ہے، جو ہمارے جو بجٹ چل رہے ہیں اس میں جو انڈیویجول ہے اس پہ 5% زیادہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، اور جو کارپوریٹ ہیں اس کے زیادہ 10% میکسیمم ٹیکس لگے تو میرے خیال میں بزنس بہت فلرش کریں گے اور بہت زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں گے. دے آر ویری بینیولنٹ پیپل. بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہ معمار ہے اس قوم کی، ہر ملک کی معمار ہے وہ. جو بزنس کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے بیوروکریٹ بھی کہتے ہیں جھوٹے ہیں اور بزنس مین اس کو کہتے ہیں یہ رشوت خور ہیں. تو ٹرسٹ کی بھی کمی ہے. ٹرسٹ میں اس کو مطلب ہے مینٹین کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھا ایمانداری سے کاروبار کریں. اس میں آپ کے پاس آئیڈیاز بھی نئے آئیں گے، انوینشن بھی ہوگی، انوویشن بھی ہوگی، بزنس کمیونٹی بھی مطلب ہے ترقی کرے گی اور آپ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا ایک اچھا مقام پائیں گے. تو اس میں یہ بتا یہ رہا تھا کہ ایک تو ویڈیوز اس میں ہے، پھر یہ آپ کو میں نے ڈاکومنٹس بتا دیے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک ہم نے فارم تیار کیا ہے، سیلف اسسمنٹ فارم، کہ یہ واقعی آپ کاروبار کے قابل ہیں کہ نہیں. کیونکہ ایک بہت بڑے امیر جو ٹائکون تھا، سیٹھ عابد کا بھائی تھا وہ اسلم امین، اس کا کہنا صحیح تھا
کہ ہر بزنس ایک ڈگری ہے، ایک لرننگ کرتے ہیں، ہر بزنس نہیں بندہ کر سکتا. ریسٹورینٹ چلانا ایک علیحدہ سے اس کی کیمسٹری ہے، کنسٹرکشن علیحدہ کیمسٹری ہے، فارمیسی چلانا علیحدہ کیمسٹری ہے، میڈیکل اکوپمنٹ کو بیچنا علیحدہ کیمسٹری ہے. آپ دیکھ لیں اس میں سارے اس کے مطلب انر اینڈ آؤٹ چیزیں ساری کی ساری مختلف ہوں گی. لہٰذا وہ جو فارم ہم نے ڈیزائن کیا اس میں 20 کویسچنز ہیں کہ آپ واقعی اس قابل ہیں کہ اپنا کاروبار کر سکیں، چلا سکیں. اس میں پھر آخر میں رزلٹ دیا ہوا ہے، پاس فیل بھی دیا ہوا ہے. جو لوگ 80% زیادہ مارکس اس میں اوبٹین کرتے ہیں، ہر سوال کے جواب کا 5 نمبر ہے. 80% جو پاس والا ہوتا ہے اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اس سے نیچے جائے گا اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، مانیٹرنگ کی ضرورت ہے اور فردر ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندے اس طرح کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے بیٹھ کے دیکھیں بھی کاروبار کون سا کرنا ہے. جو پہلے کاروبار چل رہے ہیں اس کو دیکھیں، اس میں 2 4 6 مہینے لگائیں بغیر کسی پیسے کے، اس کی مطلب ہے والنٹری کریں وہاں پہ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے یہ ہے کہ جو آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا ایگزسٹنگ کاروبار ہے، اس کی آپ نے پوری تفصیل دینی ہے کہ آپ کیا کاروبار کریں گے، کہاں کریں گے، کس کو آپ کے ٹارگیٹ کسٹمر کون سے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، کون سے لوگ ہیں. نمبر 2، اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس میں پہلے کتنا سرمایہ لگایا ہوا ہے، ابھی جو آپ سرمایہ لیں گے اس کو کیسے استعمال کریں گے، کہاں پہ استعمال کریں گے. خواتین حضرات، یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں کے اندر ایک بڑی مٹیریلزم آ چکی ہے، مادہ پرستی آ چکی ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ آنے سے شاید ہمارے دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی. اللہ کے واسطے اس کو بھول جائیں، اللہ کی قربت چاہیں، اللہ سے برکت مانگیں، اللہ سے برکت مانگیں، جس کے حلال مانگیں. یہ پیسے میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، خدا معاف کرے. اب جو بڑی بڑی کمپنیاں تباہ ہوتی ہیں، جو تباہ ہو چکی ہیں، میں کئیوں کے نام لے سکتا ہوں ابھی آپ کے سامنے، وہ کس لیے تباہ ہوئی؟ ان کا بے شمار سرمایہ تھا. ایون برٹن کی رولز رائس کمپنی بسٹ ہو گئی تھی، بینکرپٹ ہو گئی تھی. کچھ لوگوں کے نام میں ابھی کیا لوں، مطلب ہے کہ جو بیچ کے چلے گئے، ختم ہو گیا. محمد اینڈ سنس پنکھوں والے تھے، ارب پتی تھے، ختم ہو گیا ان کا سارا سلسلہ. تو سرمایہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں مانگیں تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی. سرمایہ اگر آ جائے تو ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سرمایہ حرام کا سرمایہ اگر آ گیا تو آپ کا تو اور بیڑا غرق ہو جائے گا. کہ ایک آپ حلال کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک حرام ذرائع سے سرمایہ آ جائے گا تو اس میں گڑبڑ ہو جائے گی. یہ مطلب ہے آپ اپنے کاروبار کے بارے میں ساری چیزیں بتائیں گے. اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن ہوگی. اگر آپ کے اس میں جان ہے آپ کے پروجیکٹ میں، اور آپ کے سرمایہ جو جہاں پہ آپ نے استعمال کرنا ہے، تو پھر ہم کسی کے انویسٹر کو کنونس کر سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ پروجیکٹ اچھا ہے، بندے بھی ٹھیک ہیں، یہ گارنٹیز بھی دیں گے یا کچھ وارنٹیز بھی دیں گے. لیکن سب سے بڑا کام جو ہے کہ ایمانداری سے، بغیر دیانتداری سے، ایمانداری سے، بغیر جھگڑے کے، بغیر پھیرا پھیری کیے ہوئے اس کے اکاؤنٹس بنیں گے. اکاؤنٹس کا ان کو اطلاع دی جائے گی، پھر یہ بتایا جائے گا 3 مہینے کا، 1 مہینے کا پروفٹ یہ آپ کا منتھلی ہوگا، یہ 3 مہینے کا ہوگا، 6 مہینے کا ہوگا. اس کے بعد یہ انویسٹمنٹ کا سلسلہ آگے چلے گا. تو یہ میں نے کافی چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں. میری گزارش ہے کہ فون کرنے سے پہلے، میسیج دینے سے پہلے ایک دم سے یہ نہ سوچ دیں کہ جی یہ ہمیں لون ملا کہ ملا. آپ پہلے ویب سائٹ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اسلامی کاروبار ایک لفظ ہے .com گوگل کریں. اس پہ ساری انفارمیشن پہلے اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد رابطہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. بما علینا البلاغ. بہت بہت شکریہ. اور آخر میں اس دعا کے ساتھ رخصت لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے، توبہ قبول کر لے، اور ہماری نیتیں نیک کر دے. اللہ پہ بھروسے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاروبار میں برکت دے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.